الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من الله المؤمنين إذ بعثهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله العظيم. فضائل میں اختلاف ہے لیکن مفاد میں کوئی اختلاف نہیں. عام طور پہ مشہور یہی ہے کہ 12 روپئے تشریف لائے دیا گیا اور یہ 12 روپئے پر ہی بنائی جاتی ہے کرنے کی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر تاریخ کو مطالعہ کی جائے یا حساب لگایا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بات پکی ہے کہ نبی کے تشریف لائے. تاریخ میں اختلاف ہے کہ 12 ہے یا 8 ہے، لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے کہ دن عید کا دن ہے. اور اس حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو آج سے 14 سال پہلے عید کا دن 8 تاریخ کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو، لیکن وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو پڑتی ہے. اس میں کسی قسم کی اختلاف نہیں. اب ہم ان دونوں چیزوں کو درمیان میں رکھ کے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم 12 ربیع الاول کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن منائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن منائیں. یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے، خوشی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی، اتنی بڑی نعمت کی جس کا احسان اللہ نے خود جتایا. اللہ نے ہمیں دنیا میں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں کہ ہر ان کو کتنا چاہیں تو پہ دے سکتے ہیں. اللہ نے خود فرمایا وَإِنْ نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پھر نہیں ہے. یہ صرف اس دنیا میں ہی، اور وہاں ہمیں کتنی نعمتیں ملیں گی یہ تو نہ کسی دماغ نے سوچا نہ کسی آنکھ نے دیکھا کہ وہاں ہمیں کیسی کیسی نعمتیں ملیں گی. ان ساری نعمتوں کے باوجود بھی اللہ نے کہیں قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے، میں تمہیں اتنی نعمتیں دی. ان نعمتوں کو اتنی نعمتیں جان پانے کے باوجود بھی اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گے. نہیں شکر تم راضی سنکم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا. لیکن احسان نہیں جتایا کہ میں نے تمہیں احسان کیا ہے یہ ہے. لیکن اگر اللہ نے کسی چیز کا احسان جتایا ہے
اور وہ بھی خاص کر مومن کے لیے، تو اللہ نے فرمایا لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے مومن پہ احسان کیا ہے کہ اس نے اپنا نبی بھیجا۔ یعنی اگر ہم سوچیں کہ اتنی نعمتیں اللہ نے اتنی قیمتی، یہ بھی کم نعمتیں دی، اتنی قیمتی قیمتی نعمتیں ہیں کہ ان کا کوئی نعمت بدل نہیں۔ اگر انسان کی ایک آنکھ چلی جائے تو ساری دنیا کی قیمت بھی اگر ادا کرنا چاہے تو اس کی آنکھ سے دوبارہ نہیں مل سکتی۔ اور اللہ نے یہ مفت میں دی ہے، ہمارے سوال کرنے کے علاوہ دی۔ ہم نے اللہ سے کوئی سوال نہیں کیا کہ ہم نے اللہ نہیں دی، لیکن بغیر سوال کے اللہ نے ہمیں دی اور اتنی قیمتی ہے کہ ہم ان کا نعمت بدل بھی ادا نہیں کر سکتے۔ ایک انگریز تھا، اس کے دنیا میں سب سے زیادہ مالدار آدمی، جہاز چلتے ہیں، اس میں سب چیز چلتے ہیں، ایسے ویسے ہر چیز کو دنیا میں ملی، لیکن اس کے پاس ایک بیماری تھی کہ وہ اپنی آنکھ جھپک نہیں سکتا، اس کی آنکھیں کھلی کھلی رہتی ہیں، ہمیشہ کھلی رہتی ہے، آنکھ جھپک نہیں سکتی، یہ اس کو قدرتی بیماری ہے۔ وہ کہتا تھا کہ اگر ساری مجھ سے دولت دے دی جائے، جتنی میرے پاس دولت ہے سب چل جائے، میں صرف ایک دفعہ اپنی مرضی سے آنکھ جھپکوں، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ اگر جتنی میرے پاس دولت ہے وہ سب دے دے اور صرف اپنے مرضی سے میں ایک دفعہ صرف آنکھ جھپک دوں، ایک دفعہ، تو ساری دولت میں دینے کے تیار ہے۔ اللہ نے دیتے ہمیں مفت دے دیا، لیکن اتنی نیکی کرنے کے باوجود بھی اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے تمہیں احسان کیا۔ اس نعمت پہ اللہ نے احسان کیا کہ میں تمہیں اپنا رسول بھیجا، اور جس کو اللہ احسان جتائے وہ سوچنے کی چیز ہے کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ساری کائنات کا دار و مدار صرف ایک نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں اپنا حبیب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو یہ جہان ہی پیدا نہیں کرتا، یعنی جہان کو پیدا کرنے کا سبب اللہ کے نبی۔ اور پھر یہ نہیں کہ نبوت بعد میں ملی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پیدا ہو گئے تھے، نہیں، جب کچھ نہیں تھا صرف اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اللہ اپنے حبیب کا نور پیدا ہو، سب سے پہلے اپنے حبیب کا نور پیدا ہو، باقی مخلوق ارواح میں ارواح آدم سے چیزیں سب بات میں پیدا ہو، سب سے پہلے اپنا نور۔ اور کب پیدا فرمایا اس کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنا عرصہ پہلے فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبریل سے کام سے پوچھا کہ جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تمہاری آپ کی عمر کتنی ہے کہ آپ نہ آپ کی عمر کی؟ تو میں یا رسول اللہ جب میں 7,000 سال 70,000 سال کا تھا، 70,000 سال کا تھا، اس وقت میں نے ایک نور دیکھا تھا۔ 70,000 سال کا تھا تو اس وقت میں نے وہ ایک نور دیکھا تھا میں نے، اور اس نور کو 70,000 دفعہ میں دیکھ چکا ہوں۔ 70,000 سال کا تھا تو میں نے نور دیکھا تھا، اس نعمت نور کو میں 70,000 دفعہ دیکھ چکا ہوں۔ 70,000 سال کے بعد اس ایک نور گزرا، پھر 70,000 کے بعد دوسرا نور، اس طرح 70,000 سال کے 70,000 دفعہ اس کو دیکھا ہے، تو کتنی عمر ہوگی؟ تو اللہ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور پیدا فرمایا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دکھایا، فرمایا جبریل دیکھو کہیں یہ نور تو نہیں تھا؟ جبریل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا رسول یہی نور تھا، یہی وہ نور تھا جس کو میں نے 70,000 سال پہلے دیکھا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کی کب سے جب کائنات کا وجود میں نہیں تھا اس وقت اللہ نے فرمایا، اس وقت میں نبی تھے، یعنی کہ دنیا میں آ کے نبوت ملی ہے، ہاں اظہار دنیا میں آ کے ہوا۔ تو نبی نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب گارے اور مٹی میں تھے اس وقت میں نبی تھے، لیکن اس نعمت کا اظہار جو ہے وہ دنیا میں 40 سال کے بعد ہوا، کیونکہ سنت ہے کہ ہر نبی کو امت جو نبوت ملی ہے وہ 40 سال کے بعد ملی ہے، تو اللہ کے نبی کو بھی اظہار 40 سال کے بعد ہوا، لیکن نبی ازل سے تھے، شروع سے تھے۔
جب سے پیدا ہوا۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی، جس کا احسان اللہ نے ہمیں جتایا، اس نعمت کا ہمیں کتنا شکر ادا کرنا۔ ہم اگر اپنی جس جو تھوڑی بہت دنیا میں ہمیں نعمتیں ملی ہیں، اگر ہم اس کا ہی شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر نہیں سکتے۔ جس کا احسان اللہ نے جتایا اتنی بڑی نعمت کا، اس کا ہم شکر کیسے ادا کریں، اس کا ہم شکر کیسے کریں؟ دیکھنا چاہیے، ہم اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہم نے کبھی اس بات پہ غور کیا کہ ہم نے اس نعمت کا ہمیں کتنا شکر ادا۔ دیکھیں، نعمت کا شکر یہ نہیں ہے کہ زبان سے اللہ کہ اللہ آپ کا بڑا شکر ہے، آپ نے ہمیں آنکھ دی ہے، آپ کا بڑا شکر ہے، آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں آنکھ دی، یا آپ نے ہمیں کان دی ہے سننے کے لیے، آپ کا شکر ہے، ہم آپ کو شکر ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، ہم آپ کو شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ نعمت کا شکر نہیں ہے۔ نعمت کا شکر وہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت اس کام کے لیے دی ہے وہ اسی کام میں استعمال ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ اگر وہ نعمت اسی کام میں استعمال ہو رہی ہے اس نعمت کا شکر ہے، اور اگر اس نعمت اسی کام میں استعمال نہیں ہو رہی، دوسرے کاموں میں ہو رہی ہے، تو پھر اس نعمت کا شکر نہیں ہے، کفار نعمت، اس نعمت کی ناقدری ہے۔ یہی آنکھ اللہ نے ہمیں دی ہے راستہ دیکھنے کے لیے، اس آنکھ سے ہم دنیا کے کام بھی کرتے ہیں، اس آنکھ کی نعمت کی وجہ سے ہم حلال روزی بھی کمانے پڑتی ہے، اس آنکھ کی نعمت سے ہم اللہ کا دین بھی پڑھنا پڑتا ہے، اسی آنکھ سے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں، اسی آنکھ سے ہم غیر عورت کو بھی دیکھتے ہیں۔ آنکھ وہی ہے لیکن استعمال ہے الگ الگ۔ اگر اسی آنکھ سے ہم اللہ کا قرآن پڑھیں، اسی آنکھ سے ہم اللہ کا حدیث پڑھیں، اسی آنکھ سے ہم تسبیحات پڑھیں، اسی آنکھ سے ہم اپنے والدین کی زیارت کریں، ان کو دیکھیں، یہ اس آنکھ کا شکران ہے، نعمت کی شکر ہے۔ لیکن اگر اسی آنکھ سے ہم ٹی وی دیکھیں، اسی آنکھ سے ہم غیر عورتوں کو دیکھیں، اسی آنکھ سے ہم چل کے مسجد میں جائیں، اور اسی آنکھ سے ہم چل کے سنیما ہال تک جائیں، مسجد میں آئیں گے تو ثواب ملے گا، سنیما ہال تک جائیں گے تو گناہ ملے گا۔ یہ ثواب کا کام اللہ کی نعمت کا شکر، اور وہ اللہ کی نعمت کی ناشکری نہ کرے۔ جو کام، جو نعمت اللہ نے جس کام کے لیے دی ہے، اگر اسی میں استعمال ہو رہی ہے تو وہ نعمت کا شکر ہے، اور اگر اسی کام میں نہیں ہو رہی تو اس نعمت کی ناقدری ہے، اور کل کو اللہ تعالیٰ قیامت سے پوچھیں گے ثم تسألون یومئذ عن النعیم، اس دن ہم نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس دن ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ سوال ہوگا، اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں آنکھ کس لیے دی تھی، تم نے کہاں استعمال کی؟ میں نے تمہیں کان دیے تھے، تم نے کہاں استعمال کیے؟ میں نے تمہیں زبان دی تھی، کس کام میں استعمال کی؟ اسی زبان سے تم نے جھوٹ بولا، غیبت کی، لوگوں کا دل دکھایا، بدخوئی کی، اسی زبان سے تم نے قرآن بھی پڑھا، حدیث بھی پڑھا، تسبیحات بھی پڑھی، اللہ کا ذکر بھی کیا۔ اگر کیا تو اچھا کیا، شکر نعمت، اگر نہیں کیا تو کیوں کیا؟ اگر تم نے اسلام کسی زبان سے جھوٹ بولا تو کیوں بولا؟ کسی غیبت کی تو کیوں کی؟ کسی کی چوری کی تو کیوں کی؟ کسی کا دل دکھایا تو کیوں دکھایا؟ یہ پوچھا جائے گا اسے۔ یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں جس میں دی ہیں، ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اپنی نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اس میں نعمتوں پہ غور کریں کہ ہماری نعمت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کی شکر گزاری میں گزر رہی ہے یا اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یہی آنکھ اللہ چاہیں اس آنکھ کی آپ ہی بیٹھے بیٹھے پڑھائی ختم کر دیں، اللہ کر سکتے ہیں، طاقت والے ہیں۔ اسی زبان پر جو ہم باتیں کرتے ہیں، اسی زبان کے ہم جھوٹ بولتے ہوتے ہیں، اسی وقت ہماری زبان خود ہو جائے، ہم بھوکے ہو جائیں، بول نہیں سکتے، اور دنیا کی کوئی طاقت بلوا نہیں سکتی۔
دنیا کی کوئی طاقت بلوا نہیں سکتی. یہی آنکھ ہماری اندھی ہو جائے، اس میں کچھ گر جائے، آنکھ کی روشنی چلی جائے، نہ بھی کچھ گرے، ایسے بیٹھے بیٹھے ہمیں آنکھوں کی روشنی چلی جائے، دنیا کی کوئی طاقت اور روشنی واپس نہیں جاتی. ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ اپنی زندگی پہ غور کریں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا ہو رہا ہے یا قربان ہو رہا ہے. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیترا شریف کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا. امام حسن بصری جو وہاں تھے اور اس نے صرف نماز پڑھنی اور بیترا سا ٹیک لگا کے بیٹھنا، بس اور کچھ نہیں کرتا، نہ تسبیحات نہ تو کچھ نہیں کرتا، صرف نماز پڑھی، فرض پہ نماز ختم ہوئی اور آگے بیٹھ گئی. ایک شخص نے حسن بصری کہا کہ ایک ایسا شخص ہے وہ صرف نماز پڑھتا ہے پھر جا کے بیٹھ رہا ہے، کچھ کوئی کام نہ کچھ پڑھتا ہے، نہ کہیں باہر جاتا ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا. حسن بادشاہ مجھے بتانا. وہ گئے ان کے پاس کہ بھائی نماز پڑھ لی، اب تم باہر نکلو، دنیا کے کچھ حالات دیکھو، کسی کو اللہ کی دین کی بات بتاؤ، کوئی فائدہ ملے لوگوں کو، تم یہاں بیٹھے کیا کرتے ہو؟ کہ حضرت مجھے فرصت نہیں، مجھے فرصت نہیں. میں اب کیا کام ہے؟ نماز پڑھ لی، نہ فرض تھا وہ پڑھ لیا، اب تمہیں کون سا کام ہے؟ یہاں بیٹھ کے کون سا کام ہے؟ پر میں حضرت بات یہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے یہ نعمتیں دی، یہ نعمتیں دی، اللہ کی نعمتوں پہ غور کرتا ہوں اور پھر اس پہ شکر ادا کرتا ہوں. لیکن میں اپنی حیثیت کے مطابق جیسے اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کا حق ہے ویسے میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے اللہ سے پھر معافی مانگتا ہوں. اللہ سے پھر اللہ سے اس بات سے معافی مانگتا ہوں کہ یا اللہ جیسے آپ کو جو آپ نے اتنی قیمتی نعمت دی تھی اس کا میں شکر نہیں کر سکتا جیسا آپ کا حق ہے، اس بات میں پھر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. میں اسی کام میں لگا تو میری فرصت نہیں. حسن بصری فرمایا اس شخص کا فہم جو ہے وہ مجھ سے زیادہ بات یہی ہے کہ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ کس کام کے لیے دی ہیں، جس کام کے لیے دی ہیں اسی کام میں استعمال کریں. اگر دوسری بھی کریں کل قیامت میں سوال جو ہوگا اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پوچھے کیوں کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تعالیٰ کا ہلاکا، جس سے سوال ہو گیا وہ ہلاک ہو گیا، وہاں جواب نہیں دے سکتا، وہ وہاں جواب نہیں دے سکے گا. دعا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر سوال کے ہمیں بخشش فرمائے. اگر سوال ہو گیا تو پھر جواب دینا وہاں بڑا مشکل ہو جائے گا. سوال ہو گیا کیوں کیا، اس کا کیوں کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا. تو اپنی نعمتوں کو جس کام کے لیے دی ہے اس کام میں استعمال کریں. تو بات دوسری طرف کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے اتنی ساری ہمیں نعمتیں دی لیکن کسی بات کا احسان نہیں جتایا گیا، میں نے تمہیں یہ کی تھی، میں نے تمہیں دیا. ہاں ایک ہی بات کا احسان کیا تو میں نے مومن، وہ بھی صرف مومن کے لیے، باقی بات گھبرو کے لیے نہیں، وہ بھی صرف مومن پہ احسان کیا کہ ہم نے تمہیں اپنا نبی بھیجا تمہاری اوپر، تمہیں اپنے تمہارے میں نبی بھیجا تم. اور جس نعمت کی اللہ نے احسان جتائیں اس نعمت کا کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. پھر اس بات پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ نعمت ہمیں ملی، یہ نعمت ہمیں ملی کیوں، اس کا ہمیں کیا حق ادا کرنا چاہیے. جو اللہ نے احسان جتایا تو کسی کوئی نعمت ہوگی نا، اس نعمت کا ہم نے پہچان، اس نعمت کیا ہم نے کیا پہچانا، اس نعمت کو ہم نے اس نعمت کو کیا پہچانا، ہم نے پہچانا ہی نہیں ہے. ہم پہچانتے تو نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں کو پہچانا، ہم نے اپنے کانوں کو پہچانا، ہم نے اپنی پہچانا، لیکن جو اللہ نے احسان کی تھی نعمت ہم نے پہچانا ہی نہیں. دیکھیں جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے. جانتے ابو لہب بھی تھا، جانتا ابو جہل بھی تھا، لیکن پہچانتا نہیں تھا. پہچانا کس نے؟ پہچانا تو ابو بکر صدیق نے پہچانا تو حضرت عمر نے پہچانا تو حضرت عثمان نے پہچانا، حضرت علی نے پہچانا. انہوں نے پہچانا، انہوں نے جانا. جاننے اور پہچانے میں بہت فرق ہے. ابو لہب، ابو جہل انہوں نے جانا، جانتے تھے کہ اللہ کے نبی، یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے نبی ہے لیکن پہچانتے نہیں تھے. وہی حال آج ہمارا ہے کہ ہم جانتے تو ہیں کہ اللہ کے نبی ہے
لیکن پہچانتے نہیں ہے کہ اللہ نے اس درمیان کو پہچان پیدا کریں. ٹائم ہو گیا زندگی کے اگلے جمعے پہ کوئی بات ہوگی کسی نعمت کے بارے میں. تو اس نعمت کے بارے میں قدر کرنی چاہیے. خالی جلوس جلسے یہ وہ یہ ضرور یہ نہیں ہے، یہ تو کل کے ایجاد ہے. دیکھیں کہ صحابہ نے اس نعمت کو کیسے ادا کی، اس پر ادا کیا، کیسے پہچانا، وہی پہچان ہمیں بات کر دی. دعا کرنے تعالیٰ سمجھاتا ہوں.